السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں اپنے نبی کا پکا سچا امتی بنائے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کرنے والے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت کی طرف۔ ناظرین، سوچئے ایک قوم صدیوں سے آخری نبی کا انتظار کر رہی ہو، دعائیں مانگ رہی ہو، اور جب وہ نبی آ جائے تو صرف حسد کی وجہ سے انکار کر دے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارے دلوں کا امتحان ہے۔ اس کا جو عربی متن ہے 89 کا، اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں اسی نبی کے ذریعے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ یہ آیت خاص طور پر مدینہ کے یہود کے بارے میں ہے۔ مدینہ میں 3 بڑے یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ لوگ اپنی کتاب یعنی تورات میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھتے تھے۔ جب عرب مشرکین سے ان کا جھگڑا ہوتا تو کہتے، جلد ہی ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غالب آئیں گے، یعنی وہ آخری رسول کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ لیکن جب وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن نازل ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مصدق لما معہم، یعنی تصدیق کرنے والا، یعنی قرآن تورات کی اصل تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، یعنی نبی کے وسیلے سے غلبے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا ما عرفو، جسے وہ پہچانتے تھے، یعنی نبی کی نشانیاں انہیں معلوم تھیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فلعنۃ اللہ، بس اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گئے، دوری ہو گئی۔ اب ناظرین، علم کے باوجود انکار، یہود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، تورات میں نشانیاں موجود تھیں، آخری نبی کا مقام مکہ اور مدینہ یہ بھی موجود تھا، ان کی صفات اور آپ سے ان کا یعنی پیغام، لیکن یہ سب وہ جانتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ حسد کی وجہ سے، قومیت کا غرور تھا کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، مذہبی قیادت کھونے کا خوف تھا، یہ علم کے باوجود انکار تھا، اور یہی سب سے بڑا جرم ہے۔ پھر ان کے اندر حسد کی آگ تھی، یعنی حسد کی بیماری۔ اصل مسئلہ حق کا سمجھنا نہیں تھا بلکہ قبول نہ کرنا تھا۔ قرآن یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ کبھی کبھی انسان حق کو پہچان کر بھی رد کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ لعنت کا مفہوم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ لعنت کا مطلب گالی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہو جاتی ہے، یعنی جب انسان جان بوجھ کر حق کا انکار کرے تو وہ خود کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت صرف یہود کے بارے میں نہیں، ہمارے لیے بھی یہ آئینہ ہے۔ وہ کیسے؟ کیا ہم قرآن کو پہچان کر قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم حق صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف جاتا ہے؟ کیا ہم دین کو اپنی انا پر قربان کر دیتے ہیں؟ اگر ہم بھی حق کو پہچان کر انکار کریں تو انجام وہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔